طلبہ السلام علیکم۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے قومی آمدنی کا دائری بہاؤ ڈسکس کیا تھا۔ آج کے لیکچر میں ہم صرف، بچت اور سرمایہ کاری کو ڈسکس کریں گے۔ اس میں دیکھیں گے کہ صرف کیا ہے، بچت کیا ہے، اور سرمایہ کاری کو ہم نے کیسے ڈیفائن کرنا ہے، اور ان کا آپس میں جو ہے وہ میوچول ریلیشن شپ جو ہے وہ کیا بنتا ہے۔ تو سب سے پہلے صرف، جس کو ہم کنزمپشن بھی بولتے ہیں، یہ کیا ہے، اس کو کس طرح ہم نے ڈیفائن کرنا ہے۔ صرف سے مراد آمدنی کا وہ حصہ ہے جو صرفی اشیاء و خدمات پر خرچ کیا جائے، ان کے ہم اپنی ضروریات زندگی میں سے جو کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہم خریدتے ہیں، وہ جو ہے وہ صرف کے زمرے میں آتی ہیں۔ صرف سے ریلیٹڈ ایک اور کانسیپٹ ہے جسے ہم اوسط ملانے صرف کہتے ہیں، یا ایوریج پروپینسٹی ٹو کنزیوم کہتے ہیں۔ صرف اور آمدنی کی باہمی نسبت کو اوسط ملانے صرف کہا جاتا ہے۔ اس کی تعریف دائزل الفاظ میں کی جاتی ہے کہ اے پی سی is a relationship between the total consumption and the total income in a given period۔ ان کے اوسط ملانے صرف کسی خاص عرصہ وقت میں صرف اور آمدنی کے باہمی تعلق کو جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے۔ صرف جو ہے، اگر ہم اس کا تفاعل بنائیں تو وہ اس طرح بنے گا کہ C is the function of Y۔ C یہاں پر کنزمپشن کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، Y یہاں پر آمدنی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی کہ آمدنی جو ہے وہ صرف کا تفاعل ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بیٹا خرچ خود بخود نہیں بڑھنا، صرف یا خرچ خود بخود نہیں بڑھنا، بلکہ اس کا بڑھنا یا اس کا گھٹنا یہ ڈیپینڈ کر رہا ہے، یہ بیس کر رہا ہے آمدنی کے اوپر۔ جب آمدنی بڑھے گی تو خرچہ جو ہے وہ بڑھ جائے گا، اور جب آمدنی کم ہوگی تو خرچہ جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اسے ہم صرف اور آمدنی کا مثبت تفاعل بھی کہتے ہیں، یعنی کہ آمدنی کے بڑھنے سے صرف بڑھتا ہے، آمدنی کے کم ہونے سے صرف کم ہوتا ہے۔ ریاضیاتی زبان میں اسے یوں لکھا جاتا ہے، اے پی سی برابر ہے سی بٹا وائی کے۔ ان کے جو اوسط ملانے صرف ہے، یہ ریشو ہے خرچ کی اور آمدنی کی۔ ٹھیک ہے، یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ ایک صارف اپنی آمدنی میں سے کتنا حصہ جو ہے وہ خرچ کر رہا ہے۔ دوسرا جو کنسپٹ ہے خرچ کے حوالے سے وہ ہے مختتم ملانے صرف، جسے ہم مارجنل پروپینسٹی ٹو کنزیوم بھی بولتے ہیں، ایم پی سی اسے کہا جاتا ہے۔ مختتم ملانے صرف کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں، یہ ڈیلٹا سی اوور ڈیلٹا وائی، یہاں پہ ڈیلٹا جو ہے یہ تبدیلی کا سائن ہے، تبدیلی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، یعنی کہ خرچ میں تبدیلی بٹا ڈیلٹا وائی آمدنی میں تبدیلی۔ اس میں اور اے پی سی میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ اوسط ملانے صرف آپ کو یہ بتاتا ہے کہ ایک صارف اپنی کل آمدنی میں سے کتنا خرچ کرتا ہے، اور ایم پی سی جو ہے مختتم ملانے صرف جو ہے بیٹا وہ آپ کو یہ بتا رہا ہوتا ہے ایک صارف جو ہے اپنی تبدیل شدہ آمدنی میں سے جو ہے وہ کتنا خرچ کرتا ہے، کیونکہ اگر اس کی آمدنی میں کچھ تبدیلی آتی ہے تو اس کے خرچ میں کیا تبدیلی آئے گی۔ تھرڈ جو کانسیپٹ ہے بیٹا وہ ہے بچت کا۔ بچت کو ہم سیونگ بھی بولتے ہیں۔ بچت سے مراد کو آمدنی کا وہ حصہ ہے جو خرچ نہ ہو یا خرچ ہونے سے بچ جائے۔ دوسرے الفاظ میں بچت جو ہے وہ آمدنی اور خرچ کا فرق ہوتا ہے۔ بس بچت کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں، آمدنی مائنس صرف، ان کے سیونگ از اکول ٹو انکم مائنس کنزمپشن۔ مثال کے طور پر اگر کسی ملک کی آمدنی 2500 بلین ہے اور اس کا خرچ جو ہے وہ 2000 بلین ہے، تو 2500 میں سے 2000 نکال لیں تو باقی 500 جو بچیں گے وہ جو ہے وہ خرچ ہوگا، وہ صرف ہوگا، جن کے یہ 500 صرف ہونے سے بچ گئے ہیں۔ تو بچت کا دار و مدار بیٹا دو چیزوں پر ہوتا ہے، بچت کرنے کی قوت اور بچت کرنے کا ارادہ۔
جو بچت کرنے کی قوت ہے، یعنی کہ ہمارے پاس بچت کرنے کی طاقت ہونی چاہیے، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس آمدنی ہونی چاہیے. اگر آپ کی آمدنی زیادہ ہوگی اتنی بچت کرنے کی قوت زیادہ ہوگی، جتنی آمدنی کم ہوگی اتنی بچت کرنے کی قوت جو ہے وہ بھی کم ہوگی. ٹھیک ہے. آمدنی کے ساتھ ساتھ بچت کی قوت کا جو انحصار ہے وہ بیٹا ہمارے اخراجات پر بھی ہوتا ہے. جتنے ہمارے اخراجات کم ہوں گے اتنی بچت کی قوت زیادہ ہوگی. ہمارے نظام بینکاری پر بھی ہوتا ہے. جتنا ہمارا نظام بینکاری اچھا اور آسان ہوگا، ٹھیک ہے جی، لوگ اپنا پیسہ جو ہے وہ بینکوں میں جمع کریں گے، اتنی بچت کی قوت جو ہے وہ زیادہ ہوگی. اور آخری چیز محصولات پر بھی ہوتا ہے. جتنا حکومت ٹیکس کم لگائے گی ملک میں بچتیں اتنی جو ہیں وہ زیادہ ہوں گی. تو بچت کی قوت کا انحصار بیٹا نمبر 1 آمدنی پر، نمبر 2 اخراجات پر، نمبر 3 نظام بینکاری پر، نمبر 4 محصولات کے نظام پر ہوتا ہے. جبکہ بچت کرنے کا جو ارادہ ہے یہ درج ذیل امور پر ہوتا ہے. نمبر 1 سرمایہ کاری، نمبر 2 شرح سود، نمبر 3 مستقبل کی فکر، نمبر 4 اولاد کی تعلیم و تربیت، نمبر 5 بڑھاپے کا خوف، نمبر 6 ملک میں امن و امان کی صورتحال. چونکہ ملک میں مجموعی بچتوں کا انحصار قومی آمدنی پر ہوتا ہے، اس لیے اس کا تفاعلی رشتہ ہم یوں لکھتے ہیں ایس از دی فنکشن آف وائی، یعنی کہ سیونگ جو ہے وہ انکم کا فنکشن ہے، بچت جو ہے وہ آمدنی کا تفاعل ہے. اور اس کو ہم مثبت فنکشن کہتے ہیں، ان کے بچت آمدنی کا تکثیری تفاعل ہے، کہ جتنی آمدنی زیادہ ہوگی اتنی بچتیں جو ہیں وہ زیادہ ہوں گی. نیکسٹ بچہ اوسط ملانے بچت جو ہے وہ کیا ہے، ان کے اے پی ایس کیا ہے. جس طرح ہم نے اوسط ملانے صرف دیکھا، اس طرح اوسط ملانے بچت بھی ہے. ان کے ایک صارف اپنی بچت اور آمدنی کی ریشو جو ہے وہ بناتا ہے، یعنی کہ اپنی آمدنی میں سے کتنی وہ بچت کرتا ہے. اسے ہم اوسط ملانے بچت بولتے ہیں، جسے ہم اے پی ایس، اور اس کا فارمولا ہے اے پی ایس برابر ہے ایس اوور وائی. نیکسٹ جو کنسپٹ بیٹا ہوا ہے مختتم ملانے بچت، مارجنل پروپینسٹی ٹو سیو. ان کے بچت میں تبدیلی اور آمدنی میں تبدیلی کی باہمی نسبت کو مختتم ملانے بچت بولتے ہیں. مختتم ملانے بچت کو ہم ایم پی ایس بولتے ہیں. اس کا فارمولا یہ ہے ایم پی ایس برابر ہے ڈیلٹا ایس اوور ڈیلٹا وائی. یہ کیا بتا رہا ہوتا ہے یہ بیٹا؟ یہ بتا رہا ہوتا ہے اگر کسی صارف کی آمدنی تبدیل ہو جاتی ہے تو اس تبدیل شدہ آمدنی میں سے اس کی بچتوں میں جو ہے وہ کیا تبدیلی آتی ہے. نیکسٹ جو کنسپٹ بیٹا وہ ہے سرمایہ کاری. ٹھیک ہے جی، عام طور پر کسی بھی پیداواری سرگرمی میں روپیہ پیسہ لگانے کو ہم سرمایہ کاری کا نام دیتے ہیں. مثلا گھر خرید کر کرایہ پر دینا، گاڑی خرید کر برائے ٹیکسی چلانا. لیکن معاشی اصطلاح میں نئی اشیاء سرمایہ کاری میں اضافہ کر کے سرمایہ کاری کے عمل کو بڑھانا جو ہے وہ سرمایہ کاری کہلاتا ہے. مثال کے طور پر نئے کارخانے تعمیر کرنا، مشینیں، آلات وغیرہ. لہذا سرمایہ کاری سے مراد افراد کی بچائی ہوئی رقم کو ایسے کاموں یا منصوبے میں لگانا جہاں سے مزید آمدنی حاصل ہو، سرمایہ کاری کہلاتا ہے. سرمایہ کاری کیا کہ کچھ اقسام ہیں. خود اختیار سرمایہ کاری. خود اختیار سرمایہ کاری ایسے سرمایہ کاری ہے جس کا تعلق آمدنی کے ساتھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، بلکہ یہ جو کہ تو رہتی ہے آمدنی بڑھے یا آمدنی کم ہو، ایسی سرمایہ کاری کا تعلق جو ہے وہ آمدنی کے ساتھ نہیں ہوتا. اس کی مثال ہے سڑکوں پر پلوں کی تعمیر، اسکول وغیرہ بننا، ہاسپٹل بنانا. صارفین کی آمدنی کم ہو یا زیادہ ہو، اس کا تعلق اس طرح کی سرمایہ کاری کے ساتھ نہیں ہے. نیکسٹ ہے بیٹا ترغیب یافتہ سرمایہ کاری. ایسی سرمایہ کاری جس کا تعلق آمدنی کے ساتھ ہے. اگر آمدنی زیادہ ہوگی تو یہ سرمایہ کاری زیادہ ہوگی، اگر آمدنی کم ہوگی تو یہ سرمایہ کاری بھی کم ہوگی. تو بیٹا یہ ہمارا آج کا جو ہے وہ لیکچر تھا، جس میں ہم نے صرف، اس کے بعد بچت، اور پھر جو ہے وہ ہم نے سرمایہ کاری کو ڈسکس کیا. انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی آپ سے. اوکے، اللہ حافظ.